بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اللہ پاک اس قوم کی دعا نہیں قبول فرماتا جن کی عورتیں جھانجھن پہنتی ہوں۔ تفسیرات احمدیہ صفحہ 565۔ دوزخ والوں کی دو قسمیں ایسی ہیں جنہیں میں نے نہیں دیکھا۔ ایک قسم تو ان لوگوں کی ہے جن کے پاس بیلوں کی دموں کی طرح کوڑے ہیں جن سے وہ لوگوں کو مارتے ہیں، اور دوسری قسم ان عورتوں کی ہے جو لباس پہننے کے باوجود ننگی ہیں۔ وہ سیدھے راستے سے بہکانے والی اور خود بھی بھٹکی ہوئی ہیں۔ ان عورتوں کے سر بختی اونٹوں کی طرح ایک طرف جھکے ہوئے ہیں۔ وہ عورتیں جنت میں داخل نہیں ہوں گی اور نہ ہی جنت کی خوشبو پا سکیں گی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انصار کی ایک عورت نے اپنی بیٹی کی شادی کی۔ وہ بیمار ہو گئی تو اس کے بال جھڑ گیا۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا کہ اس کا خاوند اس کی رخصتی چاہتا ہے، کیا اس کے بالوں میں جوڑ لگا دوں؟ رسول اللہ نے فرمایا، جوڑنے والیوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ بڑی بڑی مونچھیں رکھنا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اپنی مونچھوں کا کچھ حصہ جو ہونٹ کے اوپر آ جائے نہ تراشے، وہ ہم میں سے نہیں۔ مونچھیں اتنی بڑھانا کہ وہ اوپر والے ہونٹ کی لکیر سے تجاوز کر جائے اور کھانے پینے کی اشیاء میں لگے، درست نہیں۔ ایسا کرنا گناہ کا سبب ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں، رسول اللہ نے قضا سے منع فرمایا ہے۔ قضا کا مطلب ہے سر کے بعض حصے کو مڈانا اور بعض کو چھوڑ دینا۔ اب اگر جائزہ لیا جائے تو یہ فیشن کے نام پر اکثر لڑکے ایسی ہی کٹنگ کرواتے ہیں۔ فرض کر لیتے ہیں ہمارے بھائیوں کو احادیث کا علم نہیں ہوگا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ چہرے کے روئیں اکھاڑنے والی اور دانتوں کو کشادہ کرنے والی عورتوں پر اللہ نے لعنت فرمائی ہے۔ کیا میں اس پر لعنت نہ بھیجوں جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لعنت بھیجی ہے؟ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کے ہاتھ میں پیتل کا کڑا دیکھا تو فرمایا، تجھ پر افسوس، یہ کیا ہے؟ اس شخص نے عرض کیا کہ میں نے بیماری کے علاج کی وجہ سے پہنا۔ یہ سن کر آپ نے فرمایا، اس سے تیری بیماری میں اضافہ ہی ہوگا، اس کو اتار دے، کیونکہ اگر اس حالت میں تجھے موت آ گئی تو کبھی کامیاب نہیں ہوگا۔ بدقسمتی یہ بھی ہے کہ جس امت کے چہرے نہ بگڑنے کی دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے کی، وہ آج اسنیپ چیٹ اور اس جیسی بہت ساری ایپس پہ اپنے جانوروں جیسے چہرے خود بنا لیتے ہیں۔ یہ اسلام نہیں، ہندوانہ کلچر ہے۔ نئی گاڑی پہ کالا کپڑا یا پرانا جوتا لٹکانا، نئے مکان پہ 2 مٹی کے برتن رکھنا، کالی بلی راستے میں آ جائے تو نحوست سمجھنا، یہ سمجھنا کہ آسمانی بجلی بڑے بچے پہ گرتی ہے، بہو گھر آئے تو دروازے پر تیل یا رزق کے لیے چاول گرانا، بچوں کو نظر بد سے بچانے کے لیے کالا ٹیکا لگانا، میت پر کالے یا سفید کپڑے پہننا، ہاتھوں میں منت کے رنگین دھاگے یا تعویذ باندھنا۔